پارا چنار کا مسئلہ ایک انسانی المیہ شمار کیا جائے گا۔ پارا چنار کا مسئلہ کوئی مذہبی مسئلہ اور زمینی اور جائیدادی اور زرعی اور غیر زرعی زمینوں کے مسئلے نہیں ہیں۔ پارا چنار کا مسئلہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے۔ پارا چنار کا مسئلہ سارے مسئلوں سے اوپر ایک انسانی المیہ کا مسئلہ ہے۔ انسانیت کش یہ مسئلہ ہے، انسانیت کے ذبح ہونے کا یہ مسئلہ ہے، احساسات اور جذبات اور انسانی قدروں کی پامالی کا یہ مسئلہ ہے۔ پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ مسئلہ پورے پاکستان کے شہریوں کے لیے، پاکستان کے ذمہ داروں کے لیے، افسران کے لیے، حکمرانوں کے لیے، گورنروں کے لیے، وزراء اعلیٰ کے لیے، وزیر اعظم صدر کے لیے، آرمی چیف کے لیے اور کور کمانڈرز، خاص طور پہ کور 9 کوہاٹ کے جو کور ہے اس کے کور کمانڈر کے لیے خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں، جن کے انڈر میں جن کا علاقہ وہ لگتا ہے، جو جی او سی کور 9 کوہاٹ ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے۔ اور وہ مسلسل کئی نشستیں انہوں نے بلائیں اور جرگے بلائے اور جرگوں میں فیصلے ہوئے اور پھر حکومتی افراد کے اوپر بھی حملہ ہو گیا اور ڈی سی بھی وہاں پر شہید کر دیا گیا، جبکہ وہ ابھی زندہ ہیں لیکن ایسے ہو گئے کہ شاید ساری زندگی وہ چل پھر نہیں سکیں گے، اتنی ان کو گولیاں لگی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کئی مثالیں، اور میں نہیں کہتا کہ یہ مجموعی طور پر ایک المیہ بن چکا ہے، یعنی ان تمام حالات کو جب یہاں دھرنے دیے گئے، جب یہاں احتجاج کیا گیا، تو اس کے بعد کیونکہ دھرنا ہماری جانب سے میرے حساب سے قومی ایشو کے طور پر سامنے نہیں آیا، یعنی سب نے، ساری جماعتوں نے، ساری مذہبی جماعتوں نے مشترکہ طور پہ ساتھ نہیں دیا۔ ایک جماعت اس کو لے کے چل رہی تھی، تو اس جماعت کا کیونکہ سیاسی وابستگی قید میں، جیل میں موجود ایک سیاسی رہنما کے ساتھ ہے، تو اس کو یہ سمجھا گیا کہ یہ اس جماعت کا سیاسی ایجنڈا ہے، کیونکہ یہ اس کے جو ہے وہ اتحادی ہیں۔ یہ ایک تصور عام بن گیا تھا، اور جس کی بنیاد پر ان کی بات کو، اس دھرنے کی بات کو اس انداز سے نہیں لیا جا رہا تھا۔ پھر کچھ جو دھرنے کی بے نظمی تھی، یعنی صرف احتجاج کی بے نظمی تھی، وہ بھی سب پہ روشن ہے۔ اس کو اتنا پھیل جائے گا، اتنا زیادہ ہو جائے گا، اس کو شاید تصور نہیں کیا گیا تھا۔ اور پھر وہ ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گیا کام، اور نافرمانیاں شروع ہو گئیں۔ یعنی جو کہہ رہا ہے کہ دھرنا دے کے بیٹھ جاؤ، تم اس کے کہنے پہ تو آ کے بیٹھ گئے، جو کہہ رہا ہے ایک ٹریک کھول دو، تم اس کی بات نہیں مان رہے۔ یعنی وہی کہہ رہا ہے تم سے ایک ٹریک کھول دو تو تم اس کی بات نہیں مان رہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دھرنا دو، یہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے ان کے کہنے پہ دیا ہے، وہی تو تم سے کہہ رہا ہے کہ ایک ٹریک کھول دو، تو تم نے اس کی بات نہیں مانی، جس سے بات آگے بڑھتی چلی گئی، شدت اختیار کرتی چلی گئی، اور پھر اور بھی کچھ ایسی باتیں ہوئیں جو میں یہاں نہیں کہہ سکوں گا، کہ جس کا نتیجہ وہ ہوا جو آپ نے سامنے دیکھا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، میں نے پورے پس منظر کو بیان کیا، میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں، وہ ایک ذمہ داری آپ نے ادا کرنے کی کوشش کی، وہ ناتمام رہی، نامکمل رہی، نتیجہ خیز نہیں رہی، نتیجہ آور نہیں رہی۔ تو کیا مطلب ہے کہ بس آخری بات تھی، وہ دوبارہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، دوبارہ ہمت نہیں کرنی چاہیے، دوبارہ کوئی اس کو منظم نہیں کرنا چاہیے، اس بات کو اچھے انداز سے دوبارہ سے اس کے تجربات کی روشنی میں دوبارہ سے کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ اب دوبارہ وہاں حالات دوبارہ سے خراب ہونا شروع ہو گئے، یعنی انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم جو بسوں ٹرکوں کے ڈرائیور ہوں گے ان کے اب گلے کاٹ دیں گے اگر وہ یہاں سے گزریں گے۔ تقریباً 7 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے وہاں پر، چھوٹا موٹا شہر نہیں ہے، کوئی گاؤں نہیں ہے پارا چنار، ایک تحصیل ہے ایک ضلع کی، اور اگر کچھ حقوق بحال کر دیے جائیں تو ایک ضلع کی حیثیت وہ اپنا سکتا ہے، یعنی ایک بہت بڑا علاقہ ہے، بازار ہیں اس میں، اسکول کالج ہیں اس میں، یونیورسٹی ہے اس میں، ہاسپٹلز ہیں اس میں، روڈ رستے ہیں اس میں، پارک ہیں اس میں، شہری تمام تقاضے وہاں پر موجود ہیں، شہر ہے ایک پورا۔ اور پھر پوری دنیا میں پارا چنار کے لوگ جو مختلف ممالک میں
یہ فقیر آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا گھومتے ہیں، میں کوئی ایک ملک مجھے نہیں ملا، میں نے 40 ملک دیکھ لیے ہیں اب تک، کوئی ایک ملک نہیں ملا کہ جہاں پارا چنار کا قابل جوان موجود رہا ہوں، پڑھا لکھا آدمی موجود رہا ہوں۔ اسی طرح پاکستان میں آرمی میں، مجھے ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں پاکستان آرمی میں پارا چنار کے یہ جو ہمارے جو ہے بنگش، توری بنگش جو ہمارے پارا چنار کی قبیلہ ہے، اس کے اتنی بڑی تعداد میں فوج میں افسران ہیں، اتنی بڑی تعداد میں پولیس میں افسران ہیں، وزارتوں میں افسران ہیں، سیکٹری مذہبی امور بنگش تھے ابھی پچھلے دنوں، جی زینت بنگش صاحب، تو اتنی بڑی بڑی قابل شخصیات اس خطے کے رہنے والی ہیں۔ وہ خود اگر چلیں پشاور میں پیدا ہوئے ہوں تو ان کے دادا کا گھر اب بھی وہاں پر ہے، ان کے ماموں کا گھر اب بھی وہاں پر ہے، تو وہ پارا چنار کے کہلائے جاتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ ایک جانب تو میری اس بہن کے اس درد بھرے جو احساسات تھے، ان کے نتیجے میں ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں، آج اس ہماری گفتگو کو پوری دنیا سن رہی ہے، ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں، ملک کی سربراہوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کریں۔ دوسری جانب اپنی قومیات کے لوگوں سے عرض کر رہا ہوں، یہاں بھی تشریف فرمائے ہیں، نقی بھائی ہیں، حسن صاحب ہیں، خود ابرار بھائی ہیں، ڈاکٹر ندیم ہیں، اور شخصیات یہاں تشریف فرمائے ہیں، اور جو میری بات جائے گی تو وہ سنیں گے کہ ہمیں دوبارہ سے بیٹھنے کی ضرورت ہے، پچھلی باتوں کو، پچھلے تجربات کو، پچھلے ناگوار ماحول کو ذہن سے نکالنے کے بعد دوبارہ سے ایک میٹنگ نقی بھائی بلانے کی ضرورت ہے، جس میں ہم بیٹھ کر طے کریں کہ ان تجربات کی روشنی میں ہمیں دوبارہ کوشش کرنا پڑے گی، ہمیں دوبارہ سے اپنی احتجاج کو اور اپنے آواز کو اٹھانا پڑے گا، زیادہ بہتر انداز سے، زیادہ مضبوط انداز سے۔ اللہ ہمارے اس درد کو، اس مسئلے کو حل فرمائے، ہماری غیب سے مدد فرمائے۔ ایک بلند صلوات پڑھ۔ مونن سے گزارش ہے فاتحہ پڑھ دیے۔ تنویر حیدر ابن کاظم حسین، تنویر بھائی کے موسیٰ بھائی، لائقین۔ ندیم بھائی، موسیٰ بھائی فرما رہے ہیں کہ میں اپنی کوششیں بھی بتاؤں، تو میں موسیٰ بھائی سے گزارش کروں گا کہ میں اپنی کوششیں بتاؤں گا تو ایک لمبی لسٹ ہے جو پارا چنار کے حوالے سے اس حقیر فقیر نے بھی انجام دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم رابطے میں نہیں ہیں، ہم واسطے میں نہیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی عرض کر دوں میں، کیونکہ آدھی دنیا جانتی ہے، بلکہ پوری دنیا، کہ آغا کے جو سب آرڈینروں میں یا چھوٹے بھائیوں میں یا ساتھیوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، تو آغا نے بہت پہلے جب دھرنے ہو رہے تھے، جب ہی مجھے حکم کیا تھا، ہم کیونکہ اللہ نے ہمیں وہ توفیق دی ہے کہ ان پچھلے 3-4 سالوں میں ایسی جگہ ہم نے پروازیں اتار دی کہ جہاں 22 سال سے جہاز نہیں جا رہے تھے، خود سیدہ زینب کا حرم کا راستہ کھولا، ایک پرواز لے کے اترے، نجف اترے، تو آغا نے حکم کیا تھا کہ اس کے ایئر روٹ پہ کام کرو۔ تو میری بہن ایک بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ پارا چنار کے لیے ایئر روٹ پہ کیسے کام ہو، اس کی بڑی فائل تیار کر لی ہے، اور بہت جلد گورنمنٹ کے بڑے لوگوں سے آغا کے ساتھ جا کے انٹری دیں گے۔